الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبِ خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ حاضرین مکرم، آج دنیا میں جو بھی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم رائج ہیں، ان میں اکثریت ارتداد اور کفر کی طرف اس طرح لے جا رہی ہے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف پانی بہہ کر آتا ہے۔ ماحول، تعلیمی نصاب اور نظام اور مضامین، ہر چیز اسلام کی سب سے اہم پونجی نسل نو کو ارتداد کی طرف دھکیل رہی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا کے اعلیٰ منزلوں پر پہنچنے کے لیے یقیناً کوشش کریں اور دنیا کے ان مناصب پر اپنی اولاد کو پہنچانے کے لیے جہاں پہنچ کر ہم انسانیت کو کچھ دے سکتے ہیں، ہم انسانیت کے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے وجود اور بعثت اور ہمارے پیدائش کا مقصد یہ ہے اخرجت للناس، ہم ساری انسانیت کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے قلب و ذہن میں ایک اللہ رب العالمین کا تصور اور محبت بھی بیٹھانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ذات سے سچا عشق بھی پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں آخرت کی فکر اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس بھی اجاگر کرنا ہے۔ یہ باتیں کہاں پیدا ہوں گی؟ ہماری نسل نو ان صفات کے ساتھ کہاں آراستہ ہوگی؟ اس کے لیے بنیادی طور پر ابتدائے اسلام سے جو انتظام ہے اسے مکتب کہیے، اسے ابتدائی درسگاہ کہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ جو مسلمان ابتدائی طور پر دامن نبوت سے وابستہ ہوئے، ان کے جمع ہونے کی ایک جگہ اور ان کا ایک مرکز تھا حضرت ارقم ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ اور گھر، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ گویا کہ مکہ المکرمہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم محترم میں نبوت کا پیغام آیا، آپ کے گھر میں وحی نازل ہوئی، یا کسی میدان میں اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام آپ کے قلب پر اتارا، ان سب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کے لیے جو مرکزی جگہ بنائی تھی اسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خاطر زخمی کر دیے جاتے ہیں اور یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ابو بکر نہیں بچیں گے، خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ والدہ بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض، جن کے لیے اس حالت پر پہنچے ہو کہ ہم تمہاری سانسیں گن رہے تھے، ہوش آتے ہی انہی کا نام لیا، کہنے لگے خدا کی قسم نہ پانی پیوں گا نہ لقمہ لوں گا جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خیریت میں دریافت کر لوں۔ پوچھا گیا کہاں سے آپ کی خیریت ملے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت عمر کی بہن سے پوچھنا، وہ دار ارقم میں ملیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے ایک ایسی مرکزی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر اس کا اجتماع دین کی بنیاد پر ہو۔ وہ ہماری چھوٹی نسل ہے جو پروان چڑھ رہی ہے، اس کے لیے سب سے اولی
اگر ماں کی گود ہے تو اس کے بعد سب سے بہترین درسگاہ جہاں بچوں کی نشو و نما اور دینی تربیت ہوگی اسے ہم مکتب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے، صفہ چبوترا کون نہیں جانتا؟ مسجد قباء میں باقاعدہ دینی تعلیم کا نظام قائم تھا، یہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے حبیب مدینہ پاک آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم مدینہ پاک بھیج چکے تھے، جہاں حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزبان بنے۔ اور پھر کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں باقاعدہ تعلیم و تعلم کا نظام بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو باپ بیٹوں نے یہ دعا کی تھی، اے پروردگار آپ نے ہمیں اپنا فرما بردار بنایا ہے، آئندہ بھی فرما بردار بنائے رکھیے گا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ربا ہمیں اپنا فرما بردار آئندہ بھی بنائیے۔ اور ساتھ میں اپنی نسل سے اللہ کے ان دونوں برگزیدہ نبیوں نے یہ دعا کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اے پروردگار ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرمائیے۔ لہذا یہ امت مسلمہ بیٹھی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ امت اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آج دنیا میں موجود ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اگلی دعا کے ذریعے یہ پیغام دیا تھا، یہ امت مسلمہ بن ہی نہیں سکتی، اور اس امت مسلمہ کے درمیان معاشرہ اسلامی اور دینی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ امت مسلمہ کے درمیان تربیت کا نظام قائم نہ کیا جائے، تعلیم کا نظام قائم نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی دعا کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور بھی مانگی، ربا ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما، ایک امت پیدا فرما مسلمۃ لک جو آپ کی فرما بردار ہو، لیکن یہ فرما بردار باقی رہے، جس کے لیے میرے پروردگار ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے درمیان ان میں سے ایک رسول بھی بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک جو تیرے کتاب کی آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب تیرے کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور کتاب کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنی سنت سکھائے، ویزکیہم اور ان کے ذریعے سے ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کی صفائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تعارف کرایا قرآن مجید میں، وہیں پر اللہ پاک نے ان تمام مضامین کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا، جو رسول ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور اس تعلیم اور کتاب کے احکام پر عمل کے لیے اپنی مبارک سنت سکھاتا ہے۔ اگرچہ وہ رسول جب تک دنیا میں نہیں آیا تھا دنیا والے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لفظ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یہ بتا رہا ہے اگر امت ابراہیم دنیا میں رہے گی اور ان کی تربیت کرنے والے آخری پیغمبر دنیا میں نہیں آئیں گے، اور پیغمبروں کی محنت سے، پیغمبروں کی تعلیم و تربیت سے یہ امت خالی ہو جائے گی تو یہ امت ضلال مبین اور کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو توحید پر چھوڑا تھا، مرکز توحید خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد پورا علاقہ توحید کے انوار سے منور تھا۔ لیکن جیسے جیسے حضرت ابراہیم کے زمانے سے بعد ہوتا گیا تو ان کو ماننے والے لوگ ماننے کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بنایا بھی ہے، اور موجودہ جتنے مذاہب ہیں سب کے ہاں حضرت ابراہیم کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن
سب کے یہاں تصور پائے جانے کے بعد بھی جب ان کے درمیان بہترین نظام تعلیم اور تربیت کا نظام نہیں تھا، مکتب کا گویا کہ نظام نہیں تھا، تو پھر ان کے درمیان دین کے نام پر بھی برائیاں آئی تھیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ بیت اللہ کے پاس ان کی عبادت صرف تالی بجانا اور سیٹی بجانا تھا، یہ اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لہذا ہمارے اور آپ کے بچے اور ہمارا سماج اور معاشرہ اسلام کی روشنی سے منور رہے اور ہمارا سماج اسلامی سماج بن کر رہے، ہماری سوسائٹی دینی مزاج کے ساتھ رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے گھروں کے ساتھ ایک ایسی درسگاہ ہونی چاہیے، اس درسگاہ میں ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ رب العالمین کا حقیقی تصور بیٹھایا جا رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھائی جا رہی ہو، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کیا جا رہا ہو۔ اگر یہ تین کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے باطل طاقتوں کے مقابلے میں کبھی بھی مرعوب نہیں ہوں گے، قلیل آمدنی ہوگی پھر بھی اللہ سے شاکی نہیں ہوں گے، زیادہ دولت کما لیں گے تو اطراحت اور تکبر کا شکار نہیں ہوں گے، ہر حال میں وہ اللہ کی قدرت و طاقت پر مطمئن رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں جہد مسلسل کا عادی بنائے گی اور فکر آخرت انہیں امانت اور دیانت پر مجبور کرے گی، صداقت و سچائی کا وہ علم بردار بنیں گے۔ لہذا ہر مسلم گاؤں، ہر مسلمان محلے کی بنیادی ضرورت مکتب ہے، بنیادی ضرورت وہ دینی درسگاہ ہے جس میں ہمارے بچوں کے قلوب میں، ہمارے بچوں کے دل میں ایک اللہ کی تخم ریزی کی جا رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ عشق و محبت کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہوں اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں اتارا جا رہا ہو۔ یہ تین کام کے بغیر اگر ہماری اولاد تعلیم حاصل کرے گی تو آج یاد رکھیں تعلیم آج ڈگریوں کا نام ہو گیا ہے اور ڈگریوں کے حصول کا نام ہو گیا ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں میرا بچہ یہ سبجیکٹ کلاس کر لے گا یا میرا بچہ یہ ڈگری حاصل کر لے گا تو اس کا فیوچر اور مستقبل عمدہ ہو جائے گا، اس ڈگری کے بعد یہ فلانی ڈگری اور لے لے گا، اس کا پیکج اور بڑھ جائے گا۔ گویا کہ تعلیم کا مقصد صرف دولت کا حصول بن کر رہ گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے عالم بھی بن رہے ہوں، مفتی بھی بن رہے ہوں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہوں، انجینئر بھی بن رہے ہوں، سماج کے ہر طبقے کے لیے تیار کیے جا رہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ مکتب کے ماحول میں رکھ کر انہیں سچا مسلمان بنایا جا رہا ہو۔ آپ سب کچھ کر لیجئے، اگر مکتب کے نظام کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، مکتب کے ماحول کو ہم نے پروان نہیں چڑھایا تو یاد رکھیے یہ نسل نو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور اسے امتداد سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو پھر روشنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔